منیر اکرم صاحب، ایران نے امریکہ کو ڈیڈ لاک کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. آپ کے خیال میں ڈیڈ لاک کی وجہ جو دونوں فریقین ہیں ان کا رویہ ہے یا پھر اختلافی امور کی کچھ نوعیت ایسی ہے کہ جو ون ون بارگین میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ جی میرے خیال میں جو مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں مذاکرات کے سامنے، وہ یہ امریکن بلاکیڈ ہے اور جو ایران کا واپس ہرمز پر بلاکیڈ ایران نے لگایا ہے. تو یہ دونوں بلاکیڈز جو ہیں وہ جو میرے خیال میں مذاکرات کے سامنے یہ کھڑے ہو گئے ہیں مسئلے، اور رویہ بھی اوبیسلی بگڑ گیا ہے. امریکہ نے ایرانی جہاز پہ حملہ کیا، قبضہ کر دیا، ایرانیوں نے 3 جہاز پکڑ لیے ہیں. تو یہ حالات بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہو رہے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں کوئی اگریمنٹ کی ضرورت ہے یہ مشکلات کو ہٹانے کے لیے، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ایز میڈیٹر. تو انشاءاللہ اگر دونوں طرف میں کوئی سمجھ آ جائے تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اگر ڈٹے رہے اپنی اپنی پوزیشن پر تو پھر ہم واپس کوئی مشکل وقت اس کا سامنا کرنا پڑے گا شاید. رائٹ. بریگیڈیئر صاحب، مذاکرات کی کنجی اپیرنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر وہ آج بحری ناکہ بندی ختم کریں تو یہ پروسیس دوبارہ شروع ہو جائے گا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو، اور اصل میں رکاوٹ کیا ہے آپ کے خیال میں جو وہ بلاکڈ امریکن پریزیڈنٹ ختم نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی، بنیادی تو ریزن یہی ہے، جیسے منیر صاحب بھی فرما رہے تھے، ود لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو ہیم، بڑے ہمارے سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح کے ماحول میں مذاکرات کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. نہیں، مذاکرات کے لیے بنیادی چیز تو سوٹیبل انوائرمنٹ ہی ہیں. سوٹیبل انوائرمنٹ پہلے کسی نہ کسی حوالے سے ہم کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو فرسٹ راؤنڈ ہوا، اٹ واز آل ویل. ابھی امریکن جو بلاکڈ ہے، بیسک ریزن تو وہی ایکٹ آف وار ہے نا. جب آپ نے سیز فائر کیا ہے، ایگری کیا ہے، تو پھر آپ کو بلاکڈ کی ضرورت نہیں ہے. بلاکڈ ایرانین ٹھیک کہتے ہیں ایکٹ آف وار ہے. جب آپ کسی ملک کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دیں گے، وہاں پر کوئی جا ہی نہیں رہا، آ ہی نہیں رہا، تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ جی وہ آپ کے ساتھ آ کے بات چیت کرے؟ ایک تو ریزن یہ ہے. دوسرا، امریکن پریزیڈنٹ کے جو بیانات ہیں وہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے. ڈے ون سے خیر پرابلم آج سے نہیں ہے، وہ بیچ میں دھمکیاں بھی دیتے ہیں، وہ بیچ میں کچھ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں پھر ایرانینز کے لیے بیٹھنا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان کی بھی پبلک ہے. ایرانین نے ریزیلینس شو کیا فار 40 days، دنیا نے دیکھا، ہر کسی نے اپریشیٹ کیا. ہم کوشش تو بالکل کر رہے ہیں، جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں شاید کسی نے آج تک کی نہ ہو. ابھی بھی ہم نے ہمت نہیں آ رہی، ابھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. ایران کو بھی کسی حد تک کچھ معاملہ میں ظاہر ہے فلیکسیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے. آلدو ہم سب ایران کے ساتھ ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بٹ اس طرح کی سچویشن میں نکلنے کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس لینے پڑتے ہیں. میرا پرسنلی فیل کہ ایران اس سچویشن میں رہ رہا ہے تو مذاکرات کے لیے آنا چاہیے، آ کے یہاں پر بات کریں اور اپنا ویو پوائنٹ دیں. ان کی بات میں وزن ہے، تاکہ یہیں پر بات چیت کریں گے تو پھر ہی معاملات حل ہوں گے نا جی. بات چیت کے بغیر ایٹ اے ڈسٹینس بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے تو پھر تو معاملات حل نہیں ہوں گے. ابھی بھی امید کی جانی چاہیے کہ مذاکرات کا سیکنڈ دور ہوگا. اس سے انکار تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کریں گے یا نہیں ہوگا. ٹینشن ضرور ہے اور اس میں ریزنز یہی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ. آپ نے پوچھا کہ انہوں نے بلاکڈ کیوں لگایا، بقول ان کے وہ کہتے ہیں جی ایران میں شاید کچھ شپس یا کچھ ان کے تجارتی جہاز ایسے آئے ہیں یا آ سکتے ہیں جس میں بقول امریکن کے ان میں کچھ ایسا مٹیریل ہو. لیکن جو پروبیبلی مین ریزن یہ ہے کہ پریشر ٹیکٹس ہے. وائٹ ہاؤس کے اسٹیٹ اسپوکس پرسن نے بھی یہ کہا نا کہ ایران کی جو معاشی ہم نے ناکہ بندی کی ہے یا معاشی پریشر ہے وہ ٹھیک، اٹ از ورکنگ آؤٹ ویل. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو معاشی طور پہ اور پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن انڈر پریشر یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوتی. آپ کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑتی ہے. میرا خیال ہے کہ امریکنز کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے. $500 ملین کا کلیم یو ایس کر رہا ہے کہ ایران کو لاس ہو رہا ہے پر ڈے اس سارے پروسیس میں، لیکن الٹیمیٹلی اس پوری وار کے نتیجے میں پوری دنیا کو جو اکنامک لاس ہو رہا ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی پھر ان بڑی فورسز کے اوپر عائد ہوتی ہے
جنہیں اس پرابلم کو ریزالو کرنا ہے یا اپنا رول پلے کرنا ہے اس کے اندر. امریکہ جیسا ملک، ایک طاقتور ملک بھی اگر ڈیلے کرتا ہے اس سارے پروسیس کو تو اس سے دنیا کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، وہ امریکہ کے لیے بھی بہت پرابلم بنتی ہے. احمد، یہ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ آپ اپنے دشمن کو ضرورت سے زیادہ جب طاقتور سمجھتے ہیں تو آپ کو خوف اور ہچکچاہٹ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اگر آپ اسے ضرورت سے زیادہ کمزور سمجھتے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے پرابلم آتی ہے کیونکہ فیصلے آپ کے لاپرواہی میں بدل جاتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو اینالائز دس سچویشن؟ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دشمن دوسرے کو ضرورت سے زیادہ کمزور سمجھ رہا ہے اور دوسرا دشمن جو ہے وہ بالکل اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا ہے دونوں ہی شاید ایک دوسرے کو کمزور سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ فیئر انالیسس کریں تو صحیح بات ہے، ایک طرف بہت زیادہ طاقت ہے اور ایک طرف اسٹریٹجی ہے. سو ان دونوں کو اپنی اسٹرینتھس کو سمجھنا ہوگا. اور آپ ایک سوال جو اور ایڈیشنل میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بحری ناکہ بندی ہے کتنا افیکٹو ٹول ہے کہ یہ ایرانی بیہیویئر کے اندر چینج لا سکے، اور امریکہ کتنا پرولونگ کر سکے گا اس کو آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ. جو آپ نے نیپولین کی اسٹیٹمنٹ کہی ہے وہ بہت خوبصورتی سے سم اپ کرتی ہے اس ساری سچویشن کو جو اس وقت گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے. بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں، دونوں جگہ کے اوپر، میں اسپیشلی ایران کی بات اگر کریں، آپ امریکہ کی بات کریں، اس ساری ایکویژن میں ان دونوں کے اسٹریٹجک انٹرسٹ، جو اسٹرکچرل اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، وہ کیا ہیں. ایران کے اوپر جنگ امپوز نہیں ہوئی. ایران کی جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے وہ سیز فائر ہونی چاہیے، جو کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے، اور سیز فائر اور سسٹینیبل پیس ہونا چاہیے جو کہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اس کے لیے دیر آر سرٹن سٹیپس جو آپ نے لینے ہیں. دوسری طرف اگر آپ امریکہ کی بات کریں، دیر از نو ڈاؤٹ کہ دنیا ابھی بھی یونی پولر ہے، ملٹی پولیرٹی ایمرج کر رہی ہے، ابھی آئی نہیں ہے. اینڈ اس یونی پولر ورلڈ کے اندر امریکہ از دا سول سپر پاور، اور امریکہ اپنی سپر پاور ہونے کا امپیٹس اپنے ملٹری مائٹ سے لیتا ہے. تو امریکہ کا ملٹری مائٹ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، لیکن امریکہ کے اندر جو پولیٹیکل گورنمنٹ پہ جو پریشر ہے، گھر گھر میں جو ان کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، 90 لاکھ لوگ نکل کے سڑکوں پہ آئے ہیں، ان پاپولر وار ہے، اور اس کی وجہ سے جو امریکن لیڈرشپ ہے اس کی پاپولیرٹی بھی بڑی تیزی سے نوز ڈائیو کرے. تو ان کے لیے وہ یہ دونوں پولیٹیکل پریشر، سو دونوں فریقین کے لیے اس وقت جو سیز فائر اور سسٹینیبل پیس ان کے حق میں بہتر ہے. لیکن جو بات آپ نے کہی کہ بہت جگہوں پہ آپ کو ایسے نظر آتا ہے کہ کہیں پہ ایموشنز کی وجہ سے، کہیں پہ نظریات کی وجہ سے، یہ ریالٹی سے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ دور ہیں. ہمیں کانفلکٹ ریزولوشن جب پڑھائی جاتی ہے، اس کانفلکٹ ریزولوشن میں سب سے مشکل قدم جو ہوتا ہے وہ سیز فائر ہوتا ہے. پاکستان نے سیز فائر اچیو کر کے دے دیا، اور اس کے بعد ٹیبل سیٹ ہو گیا نیگوسیشن اور ٹاکس کے لیے. اب یہاں پہ جیسے آپ میدان جنگ کے اندر جنگ لڑتے ہیں، اسی طرح ڈپلومیٹک وارز بھی ہوتی ہیں. یہ ڈپلومیسی جو کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی ڈپلومیٹک وار ہوتی ہے. تو اس میں بھی آپ میدان کبھی بھی خالی نہیں چھوڑتے. آپ چاہے امریکہ کی آپ بات کر لیں، امریکہ نے جو انجسٹیفائڈ اٹیک کیا ایران کے اوپر، اس کے بعد وہ تو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے بار بار کہ ہم ٹاکس کے لیے تیار ہیں. لیکن یہاں پہ ایران کی طرف سے جو ریئیکشن آ رہی ہے، یہ ایٹ سم پوائنٹ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. آئی ایگری ود یو احمد، کیونکہ دیکھیں بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس وقت کسی کی اسٹرینتھ یا ویکنس کی بات نہیں کر رہے. ظاہر ہے ان کو بھی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے یا اپنی ریزیلینس کی وجہ سے ایران کو ایک ایج ملا ہے. وی شوڈ ایڈمٹ دیٹ فیکٹ. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا دوبارہ پاکستان آنا یا اس ریجن میں امریکن وائس پریزیڈنٹ کا دوبارہ آنا، اس کا مطلب وہ بھی ڈائیلاگ میں سیریس ہیں. اور اس سے پہلے جو بھی بریگیڈیئر صاحب یا ایمبیسڈر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی ان دونوں فورسز کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ڈائیلاگ کی ٹیبل پر بیٹھ کر کرنا ہے. اور اگر ڈائیلاگ کی ٹیبل چھوڑ دی جائے گی اور پھر جو کچھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اسٹینڈ آف کہ ایک دوسرے کے بلاکڈز کی وجہ سے جو ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اکنامکلی کہہ لیں یا اسٹریٹجیکلی کہہ لیں، سو اس سے دنیا تو اور پرابلم میں جاری ہے. ایگری ود یو، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکن وائس، میں خود سمجھتا ہوں امریکن وائس پریزیڈنٹ کا دوسری دفعہ پاکستان آنے کا پلان بننا اور پھر نہ آ پانا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. بٹ بہت بڑی نیوز ہے. ہم کل بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے کہ یہاں پر آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن بھی آتا تھا تو بڑی خبر ہوتی تھی. ہم تو پاکستان الحمدللہ اتنی بڑی میڈیشن میں رول پلے کر رہا ہے. بٹ آپ کے خیال میں جو آپ بات کریں، ذرا میں چاہتا ہوں مختصراً آپ کامنٹ کریں، پھر میں ایمبیسڈر صاحب کی طرف جاؤں گا کہ ایران اس کو کیا مسئلے کو تھوڑا سا لائٹ لے رہا ہے کیونکہ امریکہ اب ڈائیلاگ کی ٹیبل پر آ گیا. ذرا اس کو کلیئرٹی دیجیے گا. نہیں، آئی تھنک ایران اور ایون امریکہ کے لیے بھی، لیکن زیادہ ایران کے لیے اس وقت جو ان کی ڈومیسٹک آڈینس ہے اور جو ان کے انٹرنل ایکٹرز ہیں، ان کے درمیان میں کنسنسس میٹ کرنا اور پھر اس کے بعد اپنی پبلک کو، اپنی آڈینس کو نیریٹو ڈومین کے اندر، آپٹکس کی ڈومین کے اندر سیٹسفائی کرنا، آئی تھنک وہ بہت زیادہ اوور شیڈو کر رہا ہے ان کے جو اسٹرکچرل ڈپلومیٹک فریم ورک ہے اس کو. سو آئی تھنک ان کے لیے اس وقت پرائیورٹی جو ہے وہ آپٹکس ہیں، اور جب پرائیورٹی آپٹکس ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جو اب آپ کو جن سے آپ گزر رہے ہیں. اوکے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.